السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ 1000 دنوں تک نیکیاں لکھنے والا درود، جب آپ مزرع الحسنات میں ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھاتا دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربانی کرنے سے افضل ہے۔ القول البدیع صفحہ 12، سعادت الدارین 88، آب کوثر 118۔ ام المؤمنین حبیبی حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مبارک، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سعادت الدارین صفحہ 88۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 88۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی ہے، عبداللہ بن مسعود نے زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ القول البدیع 190، سعادت الدارین 88۔ صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ سعادت الدارین 89۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ سعادت الدارین 89۔ القول البدیع 197۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ کا ارشاد، وہب بن منبع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سعادت الدارین 89۔ امام زین العابدین جگرگوش شہید کربلا کا ارشاد گرامی، امام نے فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ سعادت الدارین 89۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عالی، آپ نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے، اس کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی کریم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سعادت الدارین 89۔ القول البدیع 195 اور آب کوثر 120۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک، فرمایا میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ سعادت الدارین 89۔ آب کوثر 120۔ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک، فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے،
اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ سعادت الدارین 89۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ تو حاضرین کرام، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ مقبول ہی مقبول ہے۔ تو آپ لوگ 100 سے لے کر 1000 تک حل الحاجات، مشکلات، دافع بلیات، دنیاوی اور اخروی جتنے مصائب ہیں، آخرت میں بھی تو آزمائش آئے گی نا جی، تو اس سے نجات کے لیے عذاب قبر سے درود پاک کی کثرت کرو۔ کوئی بھی درود پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھے، درود ہی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔